صرف 3 دن میں 75 لاکھ کا انتظام ہو گیا۔ اللہ الصمد وظیفے کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے 75 لاکھ 3 دن میں دیے۔ آپ بھی آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الصمد کا عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو کوئی انسان اس کو اس نیت سے پڑھے کہ اس میں نیکی کی خصلت پیدا فرمائے، گناہوں سے دوری ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو فرشتہ خصلت بنا دیں گے۔ اس کے اندر نیکی کا رجحان پیدا ہو جائے گا۔ سجدے کی حالت میں اس کو پڑھنے سے اس کا سب سے بڑا فائدہ جو اکابرین نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس اسم کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ ظاہری و باطنی سچائی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ظالم کے ہاتھ سے اس انسان کو گرفتار نہیں کروائیں گے۔ کسی ظالم کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کی عزت کو اچھالے، کسی ظالم کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کے خلاف پراپرگنڈا کرے۔ اس عمل کو باوضو حالت میں ہی کریں، باوضو حالت میں ہی سجدے میں، اور اس اسم کو پڑھیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مخلوق سے بے نیاز کر دیں گے۔ اور اس اسم کو پڑھنے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں آثار سمدانی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو پڑھنے والا کبھی بھی بھوکا نہیں رہے گا۔ کوئی ایسی حاجت نہیں ہوگی جو آپ کی پوری نہ ہو، پریشانیاں دور ہوں گی، عزت و سرفرازی ملے گی، بیماری سے شفا ملے گی، گناہوں کی بخشش ہوگی، گناہوں کی دلدل سے نکل آئیں اور نیکی کی طرف آ جائیں گے۔ اور جو انسان اس مشکلات میں پڑھے تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایک ایسا زبردست وظیفہ، اس کو کرنے سے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زلفوں کا صدقہ آپ کی زندگی میں اگر کسی قسم کی کوئی معاشی پریشانی ہے یا پیسوں کا بندوبست نہیں ہو رہا، یہ جو وظیفہ میں آج بتانے والا ہوں، اس وظیفے کے کرنے سے پیسوں کا بندوبست ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک زبردست کام یہ ہوگا کہ آپ کو آنے والے وقت کے اندر جب کبھی جتنے بھی پیسے درکار ہوں گے، آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اگر یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے ان پیسوں کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ ناظرین، دو چیزیں آپ نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایک یہ کہ دعا اور دوا یہ سنت نبوی ہے۔ یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ دعا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کام آپ کی دوا ہے۔ مثلا جو بھی آپ اپنی روزی روٹی کے لیے کام کر رہے ہیں وہ دوا ہے۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ یہ کیا کیجئے کہ جب بھی آپ جو بھی کام کریں تو کام کرنے سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر جان کر دل کی اتھا گہرائیوں سے مالک کائنات سے یہ گزارش کیجئے، یہ عرض کیجئے کہ اے مالک کائنات، اپنی رحمت کا صدقہ ہم پر اپنا فضل و کرم کر اور ہمیں اپنے سوا کبھی اس زندگی کے اندر کسی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ آپ جب یہ دعا کریں گے تو یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور حضور اقدس کی شفاعت آپ کی قسمت میں لکھ دی جائے گی، اور آپ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ کام سونا بن جائے گا۔ ناظرین، وظیفہ جو آج آپ کو بتانے والا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو خوبصورت صفاتی نام جو ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا۔ یہ بنیادی طور پہ ایک آیت ہے جو کہ قرآن پاک کی خوبصورت سورت اخلاص سے کی گئی ہے۔ سورۃ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی سماعت فرمائیے کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو ناظرین، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد نہ تو کوئی اس سے پیدا ہوا، ولم یولد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس پوری خوبصورت سورت مبارکہ میں دوسری آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو یہ اللہ اور صمد یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ اب یہ جو لفظ اللہ ہے، یہ جو نام ہے، یہ جو اسم گرامی ہے، یہ جو اسوہ حسنہ ہے، یہ خوبصورت اسم گرامی ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا ہو گیا سمد۔ تو سمد یہ دو الفاظ ہیں، یعنی کہ جو دو خوبصورت نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی، یہ اکٹھے ہو کے ایک آیت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اور آپ اس آیت کو
लगातार पढ़ेंगे, इसका विर्द पकाएंगे और इसका विर्द करने से इंशाअल्लाह अजीज आपको जितने पैसे चाहिए होंगे वो अल्लाह की जात की तरफ से अनायत कर दिए जाएंगे। नाजरीन, आपने अब जो अहम चीज है यानी कि वो ये करना कैसे, आपने वजीफा अल्लाह समद जो विर्द है ये आपने करना कैसे है, तो इसको करने का तरीका बड़ा आसान है। आपने बुनियादी तौर पे 1.25 लाख मरतबा यानी कि 1,25,000 मरतबा 1,25,000 मरतबा आपने ये तस्बीह पढ़नी है और ये पढ़नी है आपने 11 दिन के अंदर अंदर। ये तकरीबन 1.5 हफ्ता बनता है। आपने 1.25 लाख मरतबा अल्लाह समद की तस्बीह करनी है। आपने इससे पहले और उसके बाद आपने 11 मरतबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर दरूद इब्राहिमी की तिलावत जरूर करनी है। आपने तिलावत कर लेनी है यानी अल्लाह तबारक व तआला के पाक रसूल पर आपने दरूद पाक पढ़ लेना है। दरूद पाक आपने तिलावत करनी है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और फिर उसके बाद आपने सच्चे दिल से जब ये वजीफा कर रहे हैं तो अपनी मुसीबत अपनी परेशानी को अपने जहन में रखना है और साथ ही साथ जहन में ये भी रखना है कि मौला करीम आपके मसाइल हल फरमा देगी। आप हैरान हो जाएंगे। तो आपको जब ये असबाब मिले इन असबाब पे आपने कभी शक नहीं करना और ना आपने इसके ऊपर जो है गौर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये इंसान की सोच से आगे की चीजें हैं। देखें, जो यकीन है ये असल ताकत है। कहा जाता है कि बल्कि आपने यकीनन सुना होगा कि पीर कामिल ये यकीन कामिल है। मोहतरम नाज़रीन, बेशक रात में एक ऐसी साथ है जिसमें मुसलमान बंदा जब अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे वो भलाई जरूर अता फरमाते हैं और ये साथ हर रात में होती है। बेशक जन्नत में कुछ ऐसे महल्लात हैं जिनमें आर पार नजर आता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वो महल्लात उन लोगों के लिए तैयार फरमा रखे हैं जो मोहताजों को खाना खिलाते हैं, सलाम को आम करते हैं और रात को जब लोग सो रहे हों तो नमाज पढ़ते हैं मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग, और रात को जाग कर अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत करने वाले हैं। अल्लाह की ज़ात वो है, अगर अल्लाह किसी को देना चाहे तो वो किसी से पूछता नहीं है, वो बहुत बेनियाज है। और जो बंदा अल्लाह को उसके इसमें आज़म अल्लाह समद से याद करता है, अपनी हाजत बयान करता है, तो अल्लाह की ज़ात उसको भी सारी दुनिया से बेनियाज कर देती है। जो वो चाहता है वो उसे अता कर देता है। इंशाअल्लाह किसी भी वजीफे का बेहतरीन वक्त तहज्जुद का वक्त है। तहज्जुद की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। मेरा अल्लाह तारीफ करता है रात को उठने वालों की, जो रातों को उठते हैं, अल्लाह के सामने रोते हैं, अल्लाह से बातें करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सजदों में सर रखते हैं। अल्लाह इन्हें देख देख कर खुश होता है। ततजाफा कितना खूबसूरत लफ्ज अल्लाह ने कहा है। इसका ज़ाहिरी तर्जमा यह है कि वो बिस्तरों से जुदा हो जाते हैं और अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन ततजाफा का असल तर्जमा क्या है? इसका असल है जफा। जफा कहते हैं बेवफाई को। तो कितनी खूबसूरत बात अल्लाह कह रहा है, ये मेरे वो बंदे हैं जो मुझसे वफा करते हुए अपने बिस्तरों से बेवफा हो जाते हैं। बेवफाई वैसे तो बहुत बुरी बात है, वफा बड़ी अच्छी चीज है। तो मेरे अल्लाह ने क्या खूबसूरत बात फरमाई, ये मेरे वो प्यारे बंदे हैं कि अपने बिस्तर के बेवफा बन जाते हैं और मेरे वफादार हो जाते हैं। जिस्म टूटता है, नींद आती है, अपने आप को उठाते हैं, वुजू करते हैं। नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स को जो तहज्जुद में उठा, वुजू किया, फिर अपनी बीवी को उठाया, वो ना उठी तो उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। फिर आपने फरमाया, मुबारक हो उस औरत को जो रात को उठी, तहज्जुद का वुजू किया, फिर अपने खामिन को उठाया और ना उठा तो उसके मुंह पर पानी फेंका। फिर दोनों उठकर अल्लाह को मनाना शुरू हो गए। अल्लाह उनको देख देख कर खुश होता है। उनको देख देख कर आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं, अर्श का दर खुल जाता है। जैसे माँ बच्चे को प्यार से देखती है, उसकी नजरें कुर्बान हो रही होती हैं, उसके चेहरे के जज्बात देखने के होते हैं। ऐसे ही मेरा रब अपने उस बंदे और बंदी को इन मोहब्बतों से देखता है जिन मोहब्बतों से माँ नहीं देख सकती। अल्लाह समद पढ़ने से अल्लाह पाक इंसान की कैसे मदद करते हैं
اللہ الصمد کے ورد سے عام لوگوں کو بھی بے شمار فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے کاروبار میں خیر و برکت ہو اور رزق میں وسعت ہو تو وہ روزانہ 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے، انشاءاللہ دنیاوی دولت حاصل ہوگی اور کبھی خالی جیب نہیں رہے گی۔ اگر کوئی دنیا کے مکروہ و فریب اور دھوکے میں مبتلا ہو اور ایسے چھٹکارا پا کر سکون قلب چاہتا ہو تو اسے جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب میں ساری رات ہی پڑھے، عجیب فرحت اور سکون محسوس کرے گا انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد جو شخص 35 مرتبہ پڑھے وہ اجر عظیم پائے گا، دنیا اس سے پیار کرنے لگے گی۔ جو شخص تہجد کے وقت 500 مرتبہ پڑھتا ہے وہ دین و دنیا میں سکون اور راحت پائے گا، پریشانیاں اس سے دور رہیں گی۔ اور اگر کوئی شخص 1 کروڑ مرتبہ کر لے تو جو اللہ سے مانگے گا وہی پائے گا۔ اگر کسی بچے کا سبق یاد نہ ہوتا ہو تو یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر دے اور دن ایسے ہی دم کر کے اسے پلاتے رہیں، انشاءاللہ وہ پڑھائی کی طرف سے راغب ہوگا اور جلد ہی اسے سبق یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ داتا حضور حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، گنج بخش داتا حضور، آپ کے دربار کے باہر ایک بندہ کھڑا تھا تو وہ حضور کی طرف اشارہ کرے کہیں جا رہا تھا، کہتا ہے کہ یا اللہ پاک حضور کے صدقے 10 روپے دے دے۔ وہ مانگے جا رہا تھا، تھوڑی دیر کے اندر ایک بندہ وہاں سے گزرا جو کہ ایمان کے حوالے سے بڑا کمزور تھا، تو اس نے دیکھا کہ جناب یہ بندہ پیسے مانگتا جا رہا ہے۔ وہ قریب سے گزرا تو اس نے اپنی جیب میں 10 روپے نکال کے اس بندے کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ جب 10 روپے اس کی ہتھیلی پر رکھے اور ساتھ ہی کہا کہ یہ 10 روپے پکڑو، یہ تو بابے کے سامنے کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا ہے، یہاں سے تجھے کیا ملے گا؟ تو وہ جو بندہ تھا جو پیسے مانگ رہا تھا اس نے پیسے دیکھے، سامنے دیکھا اور اس بندے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ ماشاءاللہ، جب حضور دینا چاہیں تو وہ نہ ماننے والے جو کہ غیر یقین رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں بھی دلوا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ یقین کی طاقت ہے، یقین کی پاور ہے، یہ یقین کی خوبصورتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بے شمار عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین یقیناً اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کی ہر قسم کی جو مصیبت ہے، پریشانی ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگی۔ ناظرین ایسی اور خوبصورت ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔